والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور سرزمین بحرہ کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ اس زمانے کا سب سے حساس اور اہم موضوع ہے۔ ساتھیوں نے کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کو کہا تھا، لیکن ذہن میں پہلے سے ہی ایک موضوع موجود تھا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے آج اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس دور کے تمام علماء حق یہ کہتے ہیں اور اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، اور ائمہ مساجد کو جمعہ کے دن اس موضوع کو بیان کرنا چاہیے اور خوب بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تقریر کو عام تقریروں کی طرح نہ سنیں، بلکہ ایک ایک بات کو سمجھیں اور باہر جا کر اپنے دوستوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے بچوں کے دین و ایمان کا مسئلہ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع کا عنوان ہے فتنہ شکیلیت کا تعاقب۔ یہ موضوع آپ حضرات کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک نیا عنوان ہو، لیکن انشاءاللہ آپ تقریر کے آخر تک اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اور ہزاروں مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اللہ کو ایک ماننا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ کو ایک نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے باہر نکل جائیں گے، مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، ہمیں دل سے اس کو ماننا ہے۔ اگر ہم نے دل سے اس کو نہیں مانا، ہم اسلام سے نکل جائیں گے، کافر اور مرتد ہو جائیں گے، ہمیں مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہر اچھی بری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس کو ہم نے نہیں مانا، انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کرتا ہے، لیکن جو برے کام ہیں، دنیا میں کسی کی موت آ گئی، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، کہیں ڈوب کر مر گیا، یہ کام اللہ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا، نعوذ باللہ۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا، ہم اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے باہر چلے جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ لیکن بات چیزیں وہ ہے جن کا تعلق اعمال سے، جیسے نماز پڑھنا۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو نیک اور متقی مانے جائیں گے، اللہ کا مقرب بندہ مانے جائیں گے، اور اگر نماز چھوڑ دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ضرور ہوں گے، لیکن کافر نہیں ہوں گے، اسلام سے نہیں نکلیں گے۔ روزہ رکھنا یہ بھی اس کا تعلق بھی عمل سے ہے۔ اگر روزہ رکھتے رہیں تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اگر روزہ رکھنا چھوڑ دیں ہم گنہگار ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے، لیکن کافر تب بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ اسلام سے علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے
کے یہاں ہے، لیکن قیامت کی کچھ علامات ضرور ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض علامتیں چھوٹی ہیں اور بعض علامتیں بڑی ہیں۔ چھوٹی علامتوں میں سے مثلاً یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی، اولاد ماں باپ کی بات نہیں مانے گی۔ قیامت کے قریب مسجدوں میں شور ہونے لگے گا، قیامت کے قریب مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگے گی، قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے مسجدوں کو کشادہ کریں گے، وسیع کریں گے، لیکن نمازیوں کی کمی ہو جائے گی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں۔ بڑی علامتوں میں سے مثلا قیامت کے قریب دجال نکلے گا، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یہ بڑی بڑی علامتوں میں سے، مجھے تمام علامتوں کو شمار نہیں کرنا ہے، صرف موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ بتلانی ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے